بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرا نام رضیہ جمیل ہے اور میں اردو کی لیکچرر ہوں۔ میرا تعلق گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بدین سے ہے۔ سب سے پہلے میں سندھ گورنمنٹ کے اس عمل کو بہت زیادہ قابل تعریف قرار دوں گی کہ انہوں نے یوٹیوب پر یہ چینل لانچ کیا ہے تاکہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر بھی بچوں کو پڑھا سکیں۔ اس وقت تمام کالجز بند ہیں، سکولز بند ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے ہم سب لوگ آئسولیٹ ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ مشکل وقت جلد گزر جائے اور کالجز اور اسکولز کی رونقیں پھر سے بحال ہوں۔ عزیز طلبہ، آج میں جس عنوان پر آپ کو لیکچر دوں گی وہ ہماری 11ویں جماعت کی کتاب سے لیا گیا ہے، ایک شام ماضی کی محرابوں میں۔ دراصل یہ ایک سفر نامہ ہے اور اسے تحریر کیا ہے ابن انشا نے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان ہے۔ ابن انشا 1926 میں پیدا ہوئے اور ابن انشا کا انتقال 1978 میں ہوا۔ ابن انشا نے کئی سفر نامے جو ہے وہ لکھے۔ ان کے سفر ناموں کے چند مجموعے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوئے، لوگوں نے سراہا، لوگوں نے پسند کیا، جن میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ آج ہم جو یہ سفر نامہ پڑھ رہے ہیں ایک شام ماضی کے محرابوں میں، یہ اخذ کیا گیا ہے آوارہ گرد کی ڈائری سے۔ سفر نامے کی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے۔ سفر نامہ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات، حالات اور ہمارے مشاہدات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سفر کے دوران ہونے والے واقعات کو کسی کتابی شکل میں تحریر کریں تو اسے سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں تو اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں ہم ان کو اپنے لفظوں کی صورت میں ڈالتے ہیں اور کسی کتاب کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ سفر نامے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو ملک، جو جگہیں، جو عمارتیں ہم لوگوں نے نہیں دیکھیں، ہم کتابوں کے ذریعے انہیں دیکھتے ہیں اور وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ سفر نامہ ہمیں ایک رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ایک شوق پیدا کرتا ہے تاکہ ہم جو یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس میں جس ملک کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ملک ہم جا کے دیکھیں، وہاں کا رہن سہن دیکھیں، وہاں کی تہذیب سے روشناس ہوں، وہاں کا تمدن، وہاں کا جو ہے وہ ایگریکلچر، وہاں کی مصنوعات، ان سب سے ہم جو ہے وہ ہم ان سب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سب سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سفر نامے کا آغاز ایک حکایت سے ہوا ہے اور یہ حکایت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں: موتکف بودم بر مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام در جامع دمشق۔ یہ وہ حکایت ہے جو بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صاحب افسانہ، صاحب سفر نامہ نگار کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گلستان جو کہ فارسی میں ایک کتاب ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس حکایت سے اس سفر نامے کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر ہیں جو کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر واقع ہے۔ یہ چھت کے نیچے ہے اور سنگ مرمر کی جالی سے گھرا ہوا ہے اور اس پر ایک سبز رنگ کا گنبد ہے اور تمام چاروں طرف ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ یہاں پر معتکف رہتے ہیں، یعنی اعتکاف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے بھی چاہا کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے اعتکاف کیا جائے۔ اب اعتکاف کے لیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہم رمضانوں میں ہی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ اللہ کے لیے کچھ وقت نکالنا اور اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اپنے قلب کی جو ہے بڑھنے کی دعا مانگی تھی۔ میاں ہدہد اس سفر نامے کا ایک بہترین کردار جو کہ رہنمائی کر رہا ہے اور اسے ہم زبان زد کہتے ہیں کہ ٹورسٹ گائیڈ۔
ہر جگہ پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم وہاں کی تہذیب سے، وہاں کے طور طریقوں سے ہم اتنے آشنا نہیں ہوتے. وہاں پر ہمیں کسی نہ کسی ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا انہوں نے بھی اپنے ساتھ ایک گائیڈ کو رکھا اور وہ ساتھ ساتھ ان کو بتاتے جا رہے تھے کہ پھر انہوں نے مسجد کے اندر جہاں پر دیکھا کہ 2-3 جگہ پر وعظ بھی ہو رہا تھا، مسند پر آلتی پالتی مارے ایک بزرگ اسلام کی عظمت ماضی کا قصہ کہہ رہے تھے. کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے، سب سن رہے تھے. بعض اٹھ کر دوسرے وائس کے مکلمین میں جا کر شامل ہو جاتے تھے. جو شمالی جانب کے دروازے کے قریب بیٹھا رمضان کے فضائل بیان کر رہا تھا. چھت اونچی اور شاندار ہے. اب یہاں پر ابن انشا فرماتے ہیں کہ وہاں وہ جو مسجد ہے وہ نقشہ اس کا کیسا ہے، وہاں پر وہ جو عمارت ہے اس کے بارے میں کہ اس کی چھت کیسی ہے. چھت نہایت اونچی اور شاندار ہے لیکن زیادہ پرانی نہیں ہے، کیونکہ اس مسجد کو ان صدیوں میں بارہا کئی مرتبہ شکست و ریخت اور طوفان غارت و آتش میں سے گزرنا پڑا ہے. اب ہم جنوبی جانب کے وسیع برآمدے میں نکل آتے ہیں اور جوتا پہن کر صحنہ مسجد سے گزر کر مشرقی دروازے کی طرف آتے ہیں. گویا یہاں صحنہ مسجد میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس افسانے کو پڑھ کر کہ یہاں پر مسجد کے صحن میں جوتا پہن کے بھی گھوما پھرا جا سکتا ہے. مسجد کے مغربی دروازے کے ساتھ حضرت امام غزالی کا مکتب تھا. ہم نے اپنے خضر راہ سے اس کا نشان پوچھا، لیکن دیکھیے ہر کوئی نہ تاریخ پڑھا ہوا ہوتا ہے، نہ ہسٹری سے کسی کو کوئی لگاؤ ہوتا ہے. اس کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اسٹاپ سے یا کسی لاری اڈے سے مسافروں کو گھیر گھار کے ہوٹلوں تک وہ پہنچائے اور پھر ان کو عمارتیں دکھائے، وہاں کی تاریخ کے بارے میں بتائے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جس طرح ہم آگے جاتے گئے تو ہمیں چلتے گئے، ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ بلڈنگ کی جو ہے مرمت کا کام ہو رہا ہے، عمارت کی مرمت کا کام ہو رہا ہے، اور بارش بھی ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے پھسلن بھی تھی. اسی وجہ سے ہمارے جو جوتے تھے وہ صحن پر چکنے فرش پر رپٹے جا رہے تھے. لیکن میاں ہدہد کو ہم نے کئی مرتبہ کہا لا تسرے لا تسرے، پر وہ ہماری اس آواز کو سن ہی نہیں پا رہے تھے اور آگے چلتے جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. اب یہاں پر میں آپ کو لا تسرے کا مطلب بتاؤں کہ جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے، تھوڑا رکیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشرقی دروازے سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر اونچی شکستہ محرابیں دکھائی دیتی ہیں. یہ مسجد اس نے ہر دور کے تمام جنگوں کو دیکھا ہے لوگوں. یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ جس ملک کے حکمران علم سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں کی قومیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں، وہاں کی قومیں کامیابی کی منزلوں کو پہنچتی ہیں. اچھا، اس مسجد کا ایک منارہ ہے، مشرقی منارہ. اس کے لیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ وہ منارہ ہے جس پر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. جب ہم بائیں جانب ہاتھ کو مڑتے ہیں تو یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کا جو قبہ ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ہم ایک چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھے بزرگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان اٹھتا ہے، دوسری جانب سے دروازہ کھولتا ہے اور ہمارا استقبال کرتا ہے. اور سامنے اس فاتح کی آرام گاہ بھی ہمیں نظر آئی جس کے پرچم کے آگے مشرق اور مغرب کے سر نگوں تھے، جس نے یورپ کے متحدہ لشکروں کا سامنا کیا اور اپنی فتوحات اور حسن اخلاق کی داستانیں چھوڑ گیا. آج جب کہ سرزمین شام کے کونے میں بیت المقدس کو غاصبوں نے دبا رکھا ہے، فلسطین کے مہاجر صحرا میں در بدر پھر رہے ہیں اور یہ فاتح لمبی تانے سو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے غازی اٹھ، کہ تو اب نہیں اٹھے گا تو پھر کب اٹھے گا؟ کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی دن اور. فاتحہ یہاں پر ہم نے پڑھی اور ہم فاتحہ سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کے ہم سوچنے لگے کہ ایک بار پھر ہماری نظروں میں وہ روا کے کوہنا کے نظاروں سے ہم نے اپنے آپ کو سیراب کیا اور ایک بار پھر ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کا تصور کرنے لگے اور پھر ہم نے سوچا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں کہیں معتکف ہوتے ہوں گے اور اس کے سامنے وہ دروازے سے وہ لولا لنگڑا آدمی داخل ہوا ہوگا جس کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے پیروں میں جوتا نہ ہونے کا غم بھی بھول گئے تھے. دراصل ایک شخص تھا، وہ اس مسجد میں آتا تھا، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. نماز سے فارغ ہو کر جب دعا کرتے تھے تو اللہ پاک سے کہتے تھے یا اللہ پاک میرے پاس جوتا نہیں ہے، میرے پاس جوتا نہیں ہے. وہ اب یہ شکوہ روزانہ کیا کرتے تھے. ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی مسجد کے اندر ہیں، اور اس مسجد کے اندر ایک لولا لنگڑا شخص بھی داخل ہو رہا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے کا غم بھول کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا نہ صحیح، لیکن تیرا بہت کرم ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں، ورنہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پیر بھی نہیں ہیں. ہم دراصل اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ہوس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. قسام ازل نے ہمیں بہت کچھ ہمارے حصے سے زیادہ پہلے دے رکھا ہے. باہر آ کر میاں ہدہد جو کہ ہمارے ٹورسٹ گائیڈ تھے، اپنی لمبی چونچ نکالے ہمارے منتظر تھے. ہم ایک مرتبہ سوک حمیدیہ سے گزرے. سوک حمیدیہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ تاریخی بازار ہے جس کا ذکر تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے. یہاں پر آئے تو ہم نے وہاں پر اس کو میاں ہدہد کو کچھ پیسے دے کے فارغ کیا کہ بھئی آپ جائیے، باقی کا ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں. سوک حمیدیہ کے دروازے پر پہنچ کر ہم نے اس کو رخصت کیا، اور اس شہر کے در و دیوار سے ہم باتیں کرنے لگ گئے. یہاں سیاحت کے تحفے لینے نہیں آئے تھے، ہمیں حریر اور زری کے سامان نہیں خریدنے تھے. لہٰذا یہاں پر پھر میں بتاتی چلوں کہ بازار کا تھوڑا نقشہ پیش کیا گیا ہے. اب تو اسے لوہے کی چادروں سے پاٹا گیا ہے، لیکن ایک بغلی گلی میں ہمیں محرابوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. ہم نے اس میں غوطہ مارا. اس وقت شام اتر رہی تھی اور روزہ دار جو ہے وہ جلدی جلدی اپنے دکانوں کو سمیٹنے لگے تھے. اندھیری گلیوں کو 0 نمبر کے نیلے بلب ایک آسیبی سا اجالا پیش بخش رہے تھے. یہاں پر آ کے ہم نے دیکھا کہ وہ مدرسہ ناصریہ بھی دیکھا جس کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی سلطان ناصر الدین ایوبی نے رکھی تھی. اب یہاں پر آ کے میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ سفر نامہ لکھنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اکثر ملکوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، مختلف مشہور شہروں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، مشہور عمارتوں کو، تاریخی عمارتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، سفر نامہ پڑھنے کے بعد ان میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ ملک دیکھیں، ہم بھی یہ شہر دیکھیں، ہم بھی یہ تاریخی عمارتیں دیکھیں. ابن انشا نے بہترین سفر نامے تحریر کیے ہیں، اور ابن انشا ایک بہترین نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی تھے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ سفر نامہ تحریر کیا ہے جس کو پڑھ کر ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی دمشق جائیں اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بھی دیکھیں، اور اس مسجد کا مشرقی مینارہ بھی دیکھیں جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اس مشرقی مینارے پر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بسم اللہ